کے یہاں مہنگے سے مہنگا صوفہ رکھا ہوا ہو. ایک جملے کے لیے میں کم سے کم 7-8 مثالیں آپ کے سامنے بیان کروں گا. ایک جملے کے لیے آپ کے یہاں مہنگی سے مہنگا صوفہ رکھا ہوا ہو. لفظ محترم اپنے ذہن میں رکھیے گا. مہنگا سے مہنگا صوفہ رکھا ہوا ہو, آپ کے گھروں کی زینت بنا ہو, لیکن ہم نے آج تک کسی بھی بزرگ کو چھوڑیے, میں نے کسی بھی بچے کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ روز اٹھے اور اٹھنے کے بعد اس صوفے کو چومتا رہے, اس صوفے کو بوسا دے. میں نے کہا بھائی بوسا کیوں نہیں دیتے؟ لاکھوں کا صوفہ ہے, ہزاروں میں صوفہ ہے. کہا مولانا یہ لاکھوں میں ہوگا, بیداری سے سنیے, یہ لاکھوں میں ہوگا, ہزاروں میں ہوگا, لیکن محترم نہیں. لیکن اجل اعظم کا کیا کہنا, ایک 150 روپے والی کرسی آ کے رکھ دی جائے, عالم بھی آ کے چنتا ہے, خطیب بھی آ کے چنتا ہے. مہنگے سے مہنگا, مہنگے سے مہنگا کپڑا آپ خریدیں اور الماریوں کی زینت بنائیں. مہنگے سے مہنگا کپڑا آپ خریدیں اور اسے الماری کی زینت بنائے. میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ کوئی نکلے گھر سے اور نکلنے کے بعد الماری کھولے اور کھولنے کے بعد اسے بوسا دے. اس لیے کیوں اسے بوسا نہیں دیتے؟ کہا مولانا یہ مہنگا ہے لیکن محترم نہیں. اللہ ہے عالم عباس حسین, اللہ ہے عالم عباس کہ ایک سستے سے سستا کپڑا اگر پہرے میں منسوخ ہو جائے تو جہان بھی چونتا ہے, بزرگ بھی چونتا ہے. ایک چادر آپ گلجنا پہ ڈال دیں اور قریب کر دیں. میں نے دیکھا ہے اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا, کہیں جگہ جانے کا ہوا, اپنے چہرے پر سہرا باندھ کے گھر سے نکلتا ہے, گھر سے مسجد جاتا ہے, مسجد سے جہاں جانا ہوتا ہے منزل تک جاتا ہے. لیکن میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ اپنے گھر سے نکل رہا تھا اور چنداول کی جامع مسجد تک جا رہا تھا اور اس میں سے پھول کی پتیاں ٹوٹ رہی تھی, پھول کی پتیاں ٹوٹ رہی تھی. میں نے آج تک کسی کو نہیں دیکھا, بزرگ کو چھوڑیے بچے کو میں نے نہیں دیکھا کہ وہ ایک ایک پتی اٹھا کر اسے کنارے کر رہا ہو. میں نے کہا چومتے کیوں نہیں, پتیوں کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ اس لیے کہ یہ لاکھوں کا صحرا ہے. باپ کہے گا, بیٹا کہے گا, چچا کہے گا, مولانا صحرا تو مہنگا ہے لیکن محترم نہیں. ایک 50 روپے کا عالم پہ آ کے ایک صحرا آویزہ ہو جائے اور جب اٹھانے والے اسے اٹھاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے بزرگ بھی اٹھاتے ہیں, بچے بھی اٹھاتے ہیں. اب میں دلیلوں کو, مثالوں کو قریب کر دوں اور تمام جتنی بھی مثالیں میں نے دی ہیں ان کو اگر قریب کر دوں اور آپ کے اذہان کو بیدار کروں. قبلہ جب بے جان چیزوں کی اتنی اہمیت ہے کہ رائے حسین میں آنے کے بعد تو جو جان رکھتے ہو ان کا کیا ہوتی ہے؟ اب یہاں میں نے مثال دیکھی. اب سنیے مسائل الشیعہ کی حدیث. مسائل الشیعہ کی حدیث ہے کہ جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے, جو بھی عزادار, میں نے لفظ کو آسان کر دیا, جو بھی عزادار مجلس حسین میں آتا ہے اس کا نام حسین اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں. دیکھیے آپ اصلاحی بھی سنتے ہیں, فضائی بھی سنتے ہیں, مجھے مثال معلوم ہے. جو بھی مجلس حسین میں آتا ہے اس کا نام اپنی ڈائری میں لکھتے ہیں. آپ نے غور نہیں کیا, ایک گنہگار کا نام آپ چاہے جیسے سنیں, ایک گنہگار کا نام اپنی ڈائری میں, یعنی معصوم
اب میں ایک نصیحت کرتا ہوں، جہاں بھی جاؤ، جس مجلس میں جاؤ، گھر سے نہ نکلو، بلکہ اپنے بچے کی انگلی پکڑو، اپنے بچے کی انگلی پکڑو اور پکڑ کے لا کے فرش عزا پہ بٹھا دو، پکڑ کے لا کے فرش عزا پر بٹھا دو۔ فائدہ کیا ہوگا؟ اس لیے کہ ہم انسان ہیں، ہم بغیر فائدہ کے استدعا نہیں کرتے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو یہ کہا گیا کہ جو بھی مجلس حسین میں اپنے بچے کے ساتھ آئے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ معصوم شخصیت کے ہاتھوں سے میرا 2 بار نام لکھا جائے گا، ایک مرتبہ میرے نام سے، ایک مرتبہ بچے کے نام سے۔ اور نہیں کیا، 2 بار نام لکھا جائے گا۔ یہ فرش عزا ہمارے لیے درسگاہ ہے۔ میں اپنے موضوع کا آغاز آج نہیں کر رہا ہوں۔ جو بھی حضرات ابھی بھی باہر ہیں، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، ابھی بھی وقت ہے مولائیوں میں آ جاؤ، پھر حیات نے موقع دیا نہ دیا۔ میزبان گرامی، یہ حسین کی فرش عزا ہے، اور یہ فرش عزا وہ فرش عزا ہے جس پہ ہم فقط تنہا نہیں بیٹھتے، ہم تنہا نہیں بیٹھتے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کے لیے میں مثال دیتا ہوں کہ اگر ایک انسان اگر کسی بڑے کے پہلو میں بیٹھ جائے اور بیٹھنے کے بعد جب وہ اپنی بستی میں آتا ہے، اپنے محلے میں آتا ہے، تو آن کے کہتا ہے مجھ سے کوئی بڑا ہے، مجھ سے کوئی بڑا ہے، میرا فلاں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب آپ نہ محسوس کریں تو کون کرے گا؟ مجھے جانتے نہیں ہو، میرا بابا نہیں جانتے، میں فلاں عہدیدار کے ساتھ بیٹھتا اٹھتا ہوں، جس کی خوشبو اس کے اندر 5 سال تک رہتی ہے۔ کیوں؟ ایک بڑے کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، پتہ نہیں 5 سال کے بعد وہ رہے یا نہ رہے، لیکن اس کی خوشبو دوسرے شخص کے پاس ہے۔ لیکن آپ کو تو فخر کرنا چاہیے، آپ کو تو فخر کرنا چاہیے۔ کوئی ایک اگر کسی کے پہلو میں بیٹھے تو دھار جماتا ہے، بھولے نہیں سماتا۔ کسی کے پہلو میں فاطمہ، کسی کے پہلو میں علی، کسی کے پہلو میں حسین۔ سمجھے فرش عزا کیا ہے؟ میں نے جملہ کہا، یہ عزاداری وہ نعمت ہے، عزاداری وہ نعمت ہے جس کے لیے میں نے حدیث پڑھی، ان الحسین مصباح الہدی، ان الحسین مصباح الہدی، بے شک حسین ہدایت کے چراغ۔ ضروری نہیں کہ جس میں نعرے لگے بہت بابا کو بہت حسین ہدایت کے چراغ۔ اس پہ کل انشاءاللہ آپ کے درمیان بیان کروں گا تھوڑا سا۔ محرم بھی اصلاح کا مہینہ ہے، محرم بھی اصلاح کا مہینہ ہے، اور ایسی اوپن یونیورسٹی ہے یہ ایسی اوپن درسگاہ ہے کہ جہاں پر ہر خیال کے مذہب والوں کو اجازت ہے کہ فرش عزا پر آ کے بیٹھے۔ اس لیے یہ اوپن ہے، کوئی بھی مذہب والا آ کے فرش عزا پر بیٹھے۔ لیکن نہیں عزیزان گرامی، میں اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے، ہم تو دوسروں کو دعوت دیتے ہیں بلکہ ہم خود نہیں بیٹھتے، ہم خود نہیں بیٹھتے۔ یہ وہ درسگاہ ہے جس کے لیے میں دلیل دوں گا اور آپ محسوس ہوں گے بہت آرام سے۔ یہ مہینہ اصلاح کا مہینہ ہے، اسلام اصلاح کا مہینہ ہے۔ ہماری فرش عزا ایسی ہونی چاہیے کہ آنے والا دوسرے مذہب کا کیا نہ کہے کہ آپ دوبارہ نہیں جائیں گے، اب نہیں جائیں گے۔ نہیں عزیزان گرامی، ہر مذہب و ملت کے خیال بہتر سنجیدہ انسان کو اس فرش عزا پر بلا۔ اب اصلاح کیسے؟
میں ایک جملہ کہہ دوں اور اپنے فرات آسمان کے فرات پر قابو رکھیے گا. یہ اصطلاح کا معنی کیسے ہے؟ جیسے ہی فلک پر چاند نمودار ہوتا ہے